بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیصل وابدہ نے عمران خان کا حق ادا کر کے توشک خانہ کا عمران خان کا توشک خانہ کا بارے میں کامران شاہد سے بیت بازی کیا تھا، اور فیصل وابدہ نے سچ بات نکل پڑا تھا منہ سے، اور فیصل وابدہ نے صحیح طرح کامران خان کا بھی کھنچاؤ کیا ہے۔ ناظرین آپ لوگ سنیے۔ طلال چودھری صاحب، جو الیکشن میں تاخیر، ایک اسکول آف تھاٹ تھا پی ایم ایل این کے اندر جس کو نواز شریف اور اسحاق ڈار سے جوڑا جاتا تھا کہ الیکشن میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، ایک دن کی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ایک اسکول آف تھاٹ تھا جس کو شہباز شریف سے جوڑا جاتا تھا، آصف خواجہ آصف سے جوڑا جاتا تھا۔ ان کے متعلق رائے یہ تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن 6-8 ماہ آگے چلے جائیں، کیونکہ ابھی پنجاب کے اندر نون لیگ کے پاؤں صحیح سے جمے نہیں ہیں۔ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کو کیا سوٹ کرتا ہے، دیکھیے حقیقت پہ مبنی بات کرنی چاہیے۔ ہمارا جو ایک زیادہ جہاں ہماری اسٹرینتھ ہے وہ ہے پنجاب۔ یہاں پر ہمارا مقابلہ صرف ایک جماعت کے ساتھ تھا جس کا نام تھا پی ٹی آئی۔ یہاں پر آج ان کا کوئی امیدوار جو ہے وہ ٹکٹ لینے کے لیے بھی فی الحال تیار نہیں ہے، اور میدان بالکل خالی ہے۔ ہمیں الیکشن سوٹ کرتا تھا، لیکن یہ جو لیکن ہے نا، یہ لیکن ہی اصل وجہ ہے جو اس لیکن کو آپ ایکسپلین نہیں کر رہے۔ میں آپ کو کچھ انسائیڈ انفارمیشن جو میں نے مختلف لوگوں سے گیدر کی کہ کیوں انتخابات میں تاخیر ہو رہی ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ ایک بہت سیکرٹ طریقے سے ایک سروے کروایا گیا پنجاب کے اندر، اور پنجاب سے اندر سروے، ایک سیمپل سروے کے ذریعے رائے لی گئی ہے کہ اگر آپ کو ووٹ کرنا پڑے، آج آپ ووٹ کریں تو آپ نون لیگ کو کریں گے تو یا پی ٹی آئی کو کریں گے یا ووٹ کرنے نہیں جائیں گے۔ تو جو اس کی آؤٹ کم ہے، میں آپ کو وہ نمبر بتا رہا ہوں، یہ میں نے ویریفائڈ آپ کو خبر بتا رہا ہوں، کیا سرائی کے اوپر مبنی خبر نہیں ہے۔ تو 52% لوگوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ کریں گے، اس کے باوجود کہ ان کے تمام ایم این ایز بھاگ چکے ہیں، لیکن لوگوں کی رائے یہ ہے کہ 52% نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ کریں گے۔ پنجاب کے سیمپل سروے 28% نے کہا کہ وہ پی ایم ایل این کو ووٹ کریں گے، اور ایک لارج میجورٹی نے کہا کہ ہم ووٹ کرنے ہی نہیں جائیں گے، ہم ایسے الیکشن پروسیس کے اوپر، میں آگے لفظ نہیں بولتا کہ وہ کیا تھا، کہ وہ ہم یقین بھروسہ ہی نہیں رکھتے۔ تو اس میں آپ لوگوں نے الیکشن میں نہ جانے کو ترجیح دیا، آپ نے فرار کی راہ اختیار کی ہے شہباز شریف نے۔ یہ نواز شریف کی رائے نہیں تھی، لیکن شہباز شریف پرویل کیا ہے اس مسئلے کے اوپر، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ یہ میری اطلاع ہے، آپ اس کو اپنے انداز میں جیسے بھی ریئیکٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ملک صاحب اگر مجھے آپ اجازت دیں، پاکستان میں ایک پارلیمانی سسٹم ہے، اور بہت ساری جماعتیں یہاں ایسے ہیں کہ جن کے ہم خیال یا جن کا ووٹر بہت زیادہ ہوتا ہے کسی بھی کانسٹیچوئنسی میں، اگر اس کے پاس ایک گریڈ کا امیدوار نہ ہو تو وہ ووٹر جو ہے وہ بیلٹ باکس تک نہیں پہنچتا۔ ووٹ اس کا آپ کہے جی 50 ہے، بلکہ آپ کہے جی 70% ہے، ہو سکتا ہے دلوں میں کئی لوگوں کے محبت ہو، لیکن بیلٹ باکس میں پاکستان اور پنجابی خصوصاً حالات دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اور بیلٹ باکس سے رزلٹ وہی نکلتا ہے جو کہ حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ نون ہو، پیپلز پارٹی اور 13 جماعتوں، سب کو قوم کے ساتھ فریب جھوٹ بول کے بیانیہ بناتے ہوئے دیکھا ہے، اور اندر خانے پیروں پہ پڑتے دیکھا ہے کہ بیانیہ بنا، مجھے کیوں نکالا، ایکسٹینشن دی باجوہ صاحب کو، آصف خواجہ صاحب نے کنفرم کر دیا۔ نون لیگ کی قیادت منافق نہیں ہے، اگر کسی کی مخالف ہے تو ہم نے نام لیے ہیں، اختلاف ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، بالکل کلیئر ریڈ لائن لگاتے ہیں، اور اس کے یا ایک سائیڈ پہ ہوتے ہیں یا دوسری، گرے ہمارا نہیں ہے، ہمارا بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ لیکن میرا یہاں ایک آپ سے سوال ہے طلال چودھری صاحب، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو نام لے کر نواز شریف نے گجرانوالہ میں کہا تھا کہ جو کچھ انتخابات میں بے ایمانی ہوئی ہے اس کے آپ دونوں ذمہ دار ہیں، نام لے کر انہوں نے 3-4 دفعہ دہرایا تھا، اور پھر جب لندن میں شہباز شریف اور خواجہ آصف نے انہیں قائل کیا الیکشنز کی ان کی ایکسٹینشن کے اوپر، تو غیر مشروط طور پر انہوں نے 3 سال کی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کو نون لیگ نے ووٹ دیا ود دی اپروول آف نواز شریف اینڈ شہباز شریف، اور بدلے میں خواجہ آصف نے کہا کہ ہمیں آفر کیا گیا تھا کہ آپ پنجاب حکومت لے لیں۔ تو یہ تو سودا تھا نا سر، یہ جمہوریت تو کوئی نہیں تھی۔ اس پاکستان میں رہ کے ہم نے سیاست کرنی ہے، اور ہمیں اپنی کیپیسٹی اور ہم کتنی جنگ لڑ سکتے ہیں، کتنی دیر لگ سکتے ہیں، کب ہم نے 2 سٹیپ آگے لینے ہیں، کب پیچھے لینے ہیں، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ اس مہنگائی، اس بے روزگاری کے ساتھ آپ الیکشن میں نہیں جا سکتے، لوگوں سے ووٹ نہیں مانگ سکتے، بجلی کے بل، گیس کے بل جب لوگ دیکھ رہے ہوں تو اس کے ساتھ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے؟ دیکھیں ملک صاحب، یہ ہم سمجھائیں گے انہیں، ہم لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی نواز شریف کی واپسی
चौथी दफा वजीर आजम की वापसी होगी। सर वो सुप्रीम कोर्ट से रास्ता जाता है जो आसान नहीं है, मैं उसकी तरफ दोबारा आता हूँ, लेकिन एक सवाल है आपसे फैसल वोडा साहब। मैं तलाल साहब की बात का एक जवाब दे दूं कि उन्होंने कहा कि हमारी एक रेड लाइन है और हम उस पर खड़े रहते हैं। तो मैं तलाल साहब को याद दिला दूं कि आपकी रेड लाइन थी बाजवा साहब, आप चीख के कह रहे थे कि बाजवा साहब ने मुझे निकाला है, तो फिर आप कहां खड़े रहे? आप तो बैठ नहीं गए, घुटनों के बल गिर गए जब आपने एक्सटेंशन के लिए वोट दे दिया और ब्लैंक चेक दिया बकौल आसिफ ख्वाजा साहब के, जो सबसे करीबी साथी हैं मियां साहब के। आपका फिर दूसरी तरफ आपका एक और आपको याद दिला दूं इंसिडेंट कि आप एग्रीमेंट करके इस मुल्क से गए थे नवाज शरीफ साहब, और उस एग्रीमेंट को छुपाई रखा कौम से, फिर कौम को झूठ बोला। तलाल चौधरी साहब, एक पॉलिटिकल प्रोसेस से किसी को आप वोट से डिफीट करें ना सियासत में, तो वो तो जीत होती है, लेकिन डाल दो जेल में और इलेक्शन लड़वाते हैं तो फिर वो इलेक्शन नहीं होता, फिर आप उसको फिक्स मैच कहते हैं। आपने भी वही काम किया, आपने इमरान को जेल में डाल दिया, क्या इसके बगैर आप इलेक्शन में नहीं जा सकते थे? हमें जमहूरी ताकत से हराया ही नहीं गया, उसके बावजूद पंजाब जो सबसे बड़ा बैटल फील्ड है, नून लीग सब कुछ आरटीएस बैठने से लेकर नैब गिरफ्तारियां नाहलियां सब कुछ हम फिर भी जीत गए। उसके बाद एक खास देखिए ना, इमरान के साथ क्या भाई करने जा रहे हैं सर? नहीं देखे ना, जो नवाज के साथ हुआ। नहीं देखे ना मलिक साहब, गुजारिश ऐसे ना कंपैरिजन ही नहीं है नवाज शरीफ नून लीग के केसेस का और इमरान खान के केसेस का, तोशा खाना है। और मुझे ये बताइए, या तो 62-63 को कहें जी कि ये खान साहब पे नहीं लगानी, बाकी जो उन्होंने किया है उसकी जुर्म की सजा इमरान को नहीं किसी को भी नहीं मिलेगी, तो कैसे फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है? वाडा साहब इसके ऊपर कुछ मलिक साहब, आप तलाल साहब से ये जरूर पूछें जो एग्जैक्टली मिस्टेक और डिक्लेरेशन फॉर्म भी नहीं, डिक्लेरेशन नहीं ना डाला उन एसेट्स का जो तोशा खाना के तो वो तो नवाज शरीफ साहब ने भी 2017 में नहीं किया, खाकान अब्बासी साहब ने भी नहीं किया, ख्वाजा आसिफ ने भी नहीं किया, तो सारे कैसे? फिर उसी कानून में तो सारे कर जाएंगे। तलाल साहब ये कहना, तलाल चौधरी साहब, जो तोशा खाना के तहफ़ की लिस्ट आप लोगों ने खुद पब्लिक की है, उसके मुताबिक कोई बंदा ऐसा है ही नहीं है जो तोशा खाना के तोहफे घर नहीं ले गया होगा। मुझे तो ये बात बहुत शर्मिंदगी का बायस मालूम होती है कि पाकिस्तान के इतने बड़े सियासी रहनुमा एक गैर मुल्क से मिला हुआ तोहफा घरों में ले गए, जिसको चैरिटी में देना चाहिए था, गर्ल्स एजुकेशन में यतीम बच्चों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, वो हीरों के हार, वो तोहफे घरों में। नाज़रीन, फैसल वाबदान ने भरम का साथ हकीकत कामरान शाहिद को बता रहा था। नाज़रीन, बेल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक कर दे। अल्लाह हाफिज़।